آج کل وہ ایکٹر سے پوچھ رہے کہ فلاں لڑکی کا فون نمبر تو دے دو. پروڈیوسر کہہ دیتا ہے جی اس لڑکی کو رکھے, ہم کہتے ہیں جی ہمارے معیار کی نہیں ہے. اس کے بعد ہم مصر گئے تھے وہاں فلم بنانے, سونے کی تلاش, وہاں میں نے کورس کیا ڈائریکشن کا. اس کے بعد جو تھیٹر کا حال بہت برا ہو گیا. پہلے فیملی آتی تھی, اب دوست کیا بھائی بھی نہیں آتے دیکھنے. ملتان میں 13 تھیٹر تھے ایک وقت. یعنی کہ ایکٹر نے اب ڈائریکٹر اور رائٹر کو بائی پاس کرنا شروع کر دیا. السلام علیکم ناظرین, AWC ڈیجیٹل میڈیا کے ساتھ میں ہوں محمد عمران جعفر, اور آج ہمارے اسٹوڈیو میں ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جن کا مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی میں کس حیثیت سے تعارف کراؤں. ایز اے ایکٹر, ایز اے ڈائریکٹر, ایز اے رائٹر یا ایز اے پروڈیوسر. شو بز کی تقریباً اصناف پہ انہیں عبور حاصل ہے. عرصہ 50 سال انہوں نے شو بز کو دیے اور اس میں اپنا نام بنایا. ان کے سفر کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے اور یہ موجودہ حالات میں شو بز کے معاملات کو کہاں پر دیکھتے ہیں, ان تمام حوالوں سے ان کے ساتھ گفتگو ہوگی. میرے ساتھ موجود ہیں معراج خالد صاحب, تو ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. ہم آپ کو اپنے اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں. مہربانی جناب. معراج خالد صاحب, آپ کا نام اکثر ٹی وی, اسٹیج اور فلم میں جو ہے نا سننے میں ملتا تھا کہ ڈائریکٹر اور رائٹر معراج خالد صاحب ہیں, اور بہت سارے لوگ آپ کو آپ کے نام سے جانتے تھے. کم لوگوں کو پتہ ہوگا کہ معراج خالد صاحب کی شخصیت کیا ہے, کیسے ہے. تو آج ہمارے ناظرین کے سامنے آپ موجود ہیں, تو آپ اپنے فنی سفر کے حوالے سے بتائیے گا کہ آپ کے فنی سفر کا آغاز کہاں سے اور کب ہوا. سب سے پہلے تو میں جی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اپنے اسٹوڈیو میں آنے کی دعوت دی. یہ بڑا لمبا سفر ہے, چند لفظوں میں آپ کو بتا دوں گا. اسٹیج پر آنے کا شوق نہیں تھا. صحیح. ہمارا اسپورٹس سے تعلق تھا, فٹ بال بہت اچھا کھیلتا تھا. اچھا, آپ فٹ بالر تھے. ہاں جی, ماشاءاللہ. میں ملتان DFA ٹیم ہوتی تھی اس میں بھی کھیلا ہوں. ماشاءاللہ. یہ ریلوے کلب کی دوسری ٹیم تھی, لائن کلب, میں اس میں بھی کھیلتا رہا ہوں. صحیح صحیح. وہ شوق پیدا ہوا اور لوگوں نے, دوستوں نے کہا جی آپ الیکشن لے رہے ہیں. اچھا. الیکشن میں کھڑے ہو گئے. جب اسٹیج پہ تقریر کرنے کی باری آئی تو وہاں سے ایک لفظ نہ بولا گیا. وہاں سے شوق پیدا ہو کے اسٹیج پہ بولنا سیکھیں. بس بولتے 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 آج یہاں پہنچ گئے. اسٹیج پر بولنے کا شوق اور اس کی سکلز کو سیکھنے کا شوق جو ہے وہ آپ کو اسٹیج پر لے آیا. بالکل جی. تو اسٹیج پر پہلی اپیرنس کیسے ہوئی اور کس ذریعے سے متعارف ہوئے؟ ملتان میں سب سے پہلے میں نے ایک ڈرامہ کیا تھا ریلوے کلب میں, ندیہ بہتی رہی کے نام سے تھا. اس میں ایک چھوٹا سا کریکٹر تھا, 2 انٹریاں تھی. اس کے بعد شوق پیدا ہوا کہ نہیں یار بڑے کریکٹر کرے. لیکن اتنی زیادہ آ رہی تھی ملتان اسٹیج پر کہ کوئی کسی کو لفٹ نہیں کراتا تھا. ان دنوں میں یہاں ایک پکچر بن رہی تھی, سان ساڑھے پیار دی, سریکی. ان کے رائٹر ڈائریکٹر کے پاس میں گیا وہاں, حالانکہ میرے استاد تھے وہ منور شرار صاحب, میں ان کے ساتھ پڑھا ہوا ہوں دولت اسکول میں. تو مجھے دیکھ کے کہنے لگا یار یہ آپ کا کام نہیں ہے, یہ بڑے لوگوں کا کام ہے, آپ کو مزدوری وغیرہ کر لینا پڑنے کے بعد. ٹھیک ہے جی. پھر آپ کی دعا سے اللہ کی رحمت ایسی ہوئی کہ ایک وقت آیا کہ ان کا مجھے رکا آیا کہ اس بچے کو کام تو دو اپنے ڈرامے میں. پھر اللہ نے نہیں دی, اور اسی لائن پہ میں آدھی دنیا میں گیا ہوں. بے شمار پلے کیے ہیں. میں اس وقت میں بتا نہیں سکتا میں کتنے ڈرامے کیے ہیں. اچھا یہ بتائیے گا کہ شو بز میں آپ کی آمد ایز اے ایکٹر ہوئی. تو ڈائریکٹر اور رائٹر اور پروڈیوسر یہ کیسے بنے آپ؟ وہ یہ ایسے ہوا کہ جب کسی بھی ڈرامے میں ہم کام کرتے تھے نا تو سمجھتے تھے یہ جیسے 13واں کھلاڑی نہیں ہوتا اس کے طور پہ ہمیں رکھا ہوا ہوتا تھا. چلو یار اس انٹری میں سے ایک انٹری کروا لو. پھر ذہن میں آیا کہ یار ہم اپنے ڈرامے کیوں نہ کریں. پہلا ڈرامہ ایز اے پروڈیوسر میں نے کیا, پھر اپنی مرضی کا کریکٹر لیا. وہاں سے کرتے کرتے جب دیکھا کہ یہ ایکٹروں کو بتانے والا کوئی نہیں ہے صحیح, شوق پیدا ہو گیا ایز اے ڈائریکٹر کام کرو. کام ایز اے ڈائریکٹر کیا. پھر اس کے بعد ہم مصر گئے تھے وہاں فلم بنانے, سونے کی تلاش, وہاں میں نے کورس کیا ڈائریکشن کا. اچھا نہیں, مصر میں آپ کس حیثیت سے گئے تھے؟ ایز اے اسسٹنٹ اسنید صاحب کا. تو پھر وہ وہاں پر آپ نے اس کا ڈائریکشن کا کورس کیا؟ بالکل کیا. ماشاءاللہ. پاکستان میں 2 ڈائریکٹر جو سند یافتہ تھے, لاہور سے خیام سردی صاحب تھے, ملتان سے میں تھا. اچھا ماشاءاللہ. ہاں جی. صحیح. اور اس کے بعد پھر کام چلتا رہا. پھر یہاں تک شوق پیدا ہوا کہ نہیں یار ایک تھیٹر بناؤ. پھر میں نے تھیٹر بنایا اپنے نام سے, چوک کمارل میں معراج تھیٹر کے نام سے. معراج تھیٹر کے نام سے ہم بڑا عرصہ دیکھتے رہے وہاں پہ. 20 سال چلا تھا وہ. اس کے بعد جو تھیٹر کا حال بہت برا ہو گیا,
پہلے فیملی آتی تھی, اب دوست کیا بھائی بھی نہیں آتے دیکھنے, اتنا گند کر دیا. میں نے پھر تھیٹر ویسے ہی ختم کر دیا. میں نے کہا نہیں, اب ہمارے نام کی بدنامی ہے. ہم نے بہت اچھا کام کیا, بہت ہی اچھا کام کیا, فیملی آتی تھی. اب تو دو سکے بھائی بیٹھ کر ڈرامہ نہیں دیکھ سکتے, اب جو حال ہے. اور زوال بھی یہی اسی لیے ہوا ہے. ملتان میں 13 تھیٹر تھے ایک وقت, آج 3 تھیٹر ہیں, وہ بھی فل نہیں ہوتے. تو تھیٹرز میں زوال کی وجہ کیا بنی کہ وہ ایک دم 13 تھیٹرز سے 3 تھیٹرز پہ آ گئی, بہت سارے لوگ بھی بے روزگار ہو گئے؟ سر وہ اس کی بات یہ ہے کہ وہ پنجابی کی مثال ہے نا, کہ آدمی پروٹھے کھاتا کھاتا سوکھی روٹی نہیں کھاتا. ہم نے تھیٹر پہ اتنا گند ڈال دیا تھا کہ اب صاف ستھرا کریں گے تو لوگ آئیں گے نہیں. اور ولگیرٹی بڑھ گئی ہے. ہاں جی, بہت زیادہ بڑھ گئی ہے, جو برداشت سے بھی باہر ہو گئی ہے. آئے دن میں نے یہ جب نئی آرٹ کونسل بنی ہے بڑی, اس میں پہلا ڈرامہ کیا تھا میں نے جوہی راجہ. نیشو بھی تھی اس میں, اور صاحبہ بھی تھی, ریمبو بھی تھا, بہت بڑی کاسٹ تھی. پورے ڈرامے میں نہ کوئی ڈانس تھا نہ کوئی گانا تھا. آج تو گانے کو بغیر تو ڈرامہ ہوتا نہیں ہے, یہ وجہ ہے. اب ڈرامے پہ بندی لگ جائے گانوں پہ تو ڈرامہ نہیں چلے گا. اب متاثر ہو گئے ہم بھی لوگ, اصل میں وہ ٹرینڈ بن گئے ہیں ایسے کہ ولگیرٹی کے بغیر اس وقت ڈرامہ نہیں چلتا. اس وجہ سے جو اچھے لوگ تھے, اچھے فنکار تھے, اچھے رائٹر, وہ گھروں میں بیٹھ گئے ہیں, گھروں میں بیٹھ گئے. آج کے ایکٹر کا کوئی مجھے ایک ایکٹر بتا دے ملتان کی اسٹیج کا جو کہے کہ میں ایک صفحہ یاد کر لیتا ہوں. ہمارے زمانے میں 3 مہینے ریہرسل ہوتی تھی تو 3 دن ڈرامہ چلتا تھا. اب 3 دن بھی ریہرسل نہیں ہوتی, 3 گھنٹے ہوتی ہے, ایسے ہی تو مہینہ ڈرامہ چلتا ہے. کیونکہ اب ایکٹر کو ڈرامہ دو نا, وہ کہتے نہیں یہ نہیں کرنا یار, ہم کر لیں گے, آپ بے فکر ہو, مجھے آپ بتا دیں کرنا کیا ہے, آپ کی انٹری ہے, اس میں ہم ڈائریکٹر کیا کرے گا, رائٹر کیا کرے گا, اس کی اپنی مرضی کرنی ہوتی ہے. یعنی کہ ایکٹر نے اب ڈائریکٹر اور رائٹر کو بائی پاس کرنا شروع کر دیا اور کر دیا ہے. تو جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ معیار بھی نہیں رہا, فیملیز بھی نہیں آتی, پیچھے ہٹ گیا. اب لوگ ڈرامے کے نام سے خوف زدہ ہیں. جو اچھی فیملی ہے وہ نہیں آتی, وہ کہتے ہیں ہم نے اس میں کیا کرنا جا کے دیکھنا. ہاں, وہ ایک دم کوئی ایسی ولگیرٹی آ جائے کہ لوگ ایک دوسرے سے نظریں چرا رہے ہیں. ہاں جو ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی ہے. ہمارے زمانے میں لوگ جب ہم ڈرامہ دیکھ کے نکلتے نا کر کے, تو دیکھنے والے کہتے تھے یار ایک آٹوگراف تو دیجیے آپ. آج کیا کرتے ہیں, برا نہ منائے آج کے ایکٹر جو میرے ہیں, آج کل وہ ایکٹر سے پوچھ رہے کہ فی الحال لڑکی کا فون نمبر تو دے دو. اب اس میں ہمارے دور میں بہت فرق ہے. میرے جیسے کئی بے شمار آرٹسٹ ہیں جنہوں نے یہ کام چھوڑ دیا ہے, کیونکہ وہاں رسپانس ملتا ہی نہیں ہے. اب تو وہ کہتے ہیں گالیاں گندے کام ہوتے ہیں اسٹیج پر, وہی لوگ پسند کرتے ہیں. وہ کس زمانے میں ہیرا منڈی ہوتی تھی نا, وہ لوگ سارے اب اسٹیج پر آ گئے. وہ جو وہاں کام ہوتا ہے وہ یہاں ہونے لگ گیا. اب ڈرامہ نہیں ہے, اب ڈرامے کے نام پہ بدنامی کرتے ہیں. اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ کو سب سے زیادہ اچھا اپنی زندگی کا کون سا پروجیکٹ لگا جس میں آپ کو کام کرنے میں بھی مزہ آیا؟ مجھے جی سب سے زیادہ 2 شعبے تھے, ڈائریکٹر اور پروڈیوسر. پروڈکشن ہماری مرضی پہ ہوتی ہے. آج کا جو ڈائریکٹر ہے نا وہ اپنی مرضی سے کام نہیں کرا سکتا, وہ پروڈیوسر کا محتاج ہے. پروڈیوسر کہہ دیتا ہے جی اس لڑکی کو رکھے, ہم کہتے ہیں جی ہمارے معیار کی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں ہو یا نہ ہو, آپ نے رکھنی ہے, نہیں رکھنی تو کسی یا پھر آپ جائیں یہیں سے رکھے. اور ڈائریکٹر موجود ہے, روزی کے لیے اس نے رکھنا پڑتا ہے. تو اچھا یہ بتائیں کہ کوئی ایسا واقعہ آپ کی شوبز کی زندگی کا جو آج بھی آپ کو یاد ہو؟ اب عمر کے ساتھ ساتھ سب بھول گئے ہیں. واقعات تو بے شمار ہیں جی, بے شمار ہیں. لیکن یہ ہے کہ کچھ ویسے واقعات بھی ہوتے ہیں جو یہاں بعد میں ڈسکس نہیں کر سکتا, لیکن اچھے واقعات بھی بہت ہوئے ہیں. ہاں جی بہت ہوئے ہیں, بے شمار ہوئے ہیں. اچھا آپ نئے آنے والے جو اس شعبے سے وابستہ ہونا چاہتے ہیں, جو اپنا کیریئر ایز اے ایکٹر, ایز اے رائٹر, ایز اے ڈائریکٹر یا پروڈیوسر شروع کرنا چاہتے ہیں, ان کے لیے کیا پیغام دیں گے؟ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایمانداری ہے. اگر ان کا ذہن صاف ہے, ایماندار ہے, تو وہ اچھا کام دیں گے. ادروائز ترقی کے کوئی راستہ نہیں ہے میری نظر میں. ایمانداری سے آپ اپنے کام سے مخلص ہوں گے تو آپ کو کبھی ناکامی نہیں ہوگی. آپ کی نیت میں فرق آ جائے گا تو آپ ناکام ہو جائیں گے. دوسرا جو بھی کرے آپ اپنی نیت صاف رکھیں, اچھا کام دیں تاکہ لوگ آپ کو یاد رکھیں. بس بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا اور آپ کے ساتھ شوبز کے حوالے سے سیر حاصل گفتگو ہوئی. شوبز کے مختلف ادوار کے حوالے سے آپ نے بات کی اور آپ نے بتایا کہ جو موجودہ سٹیج کا یا ڈراموں کے زوال کی وجہ ہے وہ بھی آپ نے بتائی. تو ناظرین, معراج خالد ہمارے ملک کا اثاثہ, ہمارے ملک کا مثبت چہرہ, جنہوں نے شوبز میں مثبت جہتیں متعارف کروائیں اور انہی جہتوں کو لے کر ساتھ چلے
اور جب تک کام کیا، بہترین کام کیا، ضرورت اس عمر کی ہے کہ ان جیسے تجربہ کار اور مقصدیت کو لے کر چلنے والے لوگوں کی جو ہے وہ پشت پناہی کی جائے اور ان کو بیک اپ دیا جائے، ان کے تجربات سے فائدہ اٹھا کر، مستفید ہو کر اچھے ڈرامے، اچھی انٹرٹینمنٹ پروڈیوس کی جائے، تاکہ ایک مرتبہ پھر مثبت شوبز کا جو ایک امیج ہے وہ اجاگر ہو، پاکستان کے جو ڈرامے ہیں وہ معیاری بنے اور پاکستان سمیت دنیا بھر میں مقبول ہوں۔ تو مزید ایسی مفید، معلوماتی اور دلچسپ ویڈیوز کے لیے جڑے رہیے AWC ڈیجیٹل میڈیا کے ساتھ۔ اپنے میزبان محمد عمران جعفر کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔